پہلی مرتبہ سید علی قاضی تبا تھا جب معروف ہوئے ملأ عام میں، عام لوگوں میں معروف ہوئے. اس کی دلیل یہ تھی کہ ایک آدمی تھا تاجر، وہ تھا عراق کا، تو یہ لوگ تو نجف میں رہتے تھے، آگے قاضی وہیں حوزہ علمیہ وہی تھا وہیں. تو وہ چلے گئے تھے مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے. امام رضا کی زیارت میں مشغول تھے تو وہاں سے جناب علی پاسپورٹ کا مسئلہ ہوا. ان دنوں انقلاب نہیں آیا تھا تو حکومت نہیں تھی. کیا ہوا، وہاں مشکلات کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ، میونسپلٹی والوں کے ساتھ. انہوں نے پاسپورٹ بند کر دیا اس کا، عراقی تاجر کا. تو کیا مشکل تھی اس میں، تو بیچارہ پریشان ہو کے واپس آیا. وہاں کس کو جانتا، کسی کو نہیں جانتا، جو ایران تھا، عراقی بیچارہ کیا جانے وہاں. تو گورنمنٹ بھی کون تھی، جو معلوم ہے شاہ کی گورنمنٹ. پریشان ہو کے مشہد میں حضرت قاضی سید علی قاضی طباطبائی کے پاس چلے گئے اور فرمایا کہ آغا میری یہ مشکل ہے، میری مشکل حل کر دے. تو مشکل ان کے سامنے رکھی تو آغا قاضی نے کہا ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو جاؤ، کل جانا آپ وہاں اور وہاں وہ اپنا پاسپورٹ لے لینا ان سے. دوسرے دن گئے وہ میونسپلٹی، تو وہاں اپنا پاسپورٹ لینے گئے، دیکھا وہ وہاں پر پہلے سے ہی تیار ہے، پاسپورٹ پہلے سے ہی تیار ہے. اور وہ اس کو دیکھے کہا اچھا آپ چلے جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ پاسپورٹ لے کے چلا گیا اور پھر پہنچ گیا واپس آہستہ آہستہ کہاں، نجف اشرف. نجف اشرف میں وہاں پر متاثر ہوا نا. دیکھو یہ کرامات تھی کس کی، سید علی قاضی طباطبائی کی. تو جا کے علماء تھے، سید علی خلخالی، آغا علی محمد بروجردی اور بھی دو چار وہاں پر علماء فاضل تھے. ان کے ساتھ بات کی، ان کو بتایا کرامات حضرت قاضی. ان کو بڑا شوق ہو، انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو، حضرت قاضی تو یہی ہے نجف میں، وہ کہاں مشہد گئے ہیں، ہم تو ملے ابھی صبح دوپہر کو شام کو، آپ کہہ رہے وہ وہاں پر ہے. نہیں آپ بابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ آ جاؤ میرے ساتھ اور میں آپ کو بتا دوں. ان سے ہی پوچھتے ہیں. چلے گئے یہ علماء فضلہ اس کے پاس، آغا قاضی کے پاس. آغا قاضی آپ مشہد میں تھے، ان کا مسئلہ حل کیا یا یہاں پر تھے؟ حضرت کا میں تو یہی ہوں نا، جھوٹ تو نہیں کہا. یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ قبول کرنے سے انکار. بہت اصرار کیا، بہت. وہ بھی بیچارہ رو رہا، بابا اس نے میرا مسئلہ حل کیا، یہ کیوں نہیں وہاں تھا، یہ وہاں تھا. وہ کہہ رہے ہیں بابا ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارے پاس یہاں سے باہر نہیں نکلے. آخر اب تقریباً سمجھ گئے کہ یہ وہاں تھے اور یہاں بھی تھے، نجف اشرف میں بھی تھے اور مشہد میں بھی تھے. تو اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے کہا ہمیں بھی درس اخلاق رکھے، عرفان ہمیں سکھائے. تو اس پر آگے قاضی نے کہا پریشان نہ ہو جائے، چلیے مجبور ہو گئے ان کے اصرار پر کہ میں آپ کے لیے درس اخلاق یا عرفان رکھتا ہوں. بس اسی واقعے سے ان کو پتہ چلا آغا طویل عرض کی کیسے ممکن ہے نجف اور مشہد میں ایک ہی زمانے میں ہونا. تو آغا طویل مشہور ہو گئے، یہ خبر پھیل گئی ایران اور عراق میں، سب جگہ پھیل گئی اور آغا مشہور ہو گئے. ورنہ آغا نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے کو چھپانے، کوئی اثر ہی باقی نہیں رکھا تھا. لیکن اس والے معاملے نے طویل العرض کے کشف ہونا اور اس کا مشہور ہونے میں آغا کہتے ہیں کہ بدنام ہو گئی یعنی گمنامی سے اور نامدار ہونا یعنی کہتے ہیں بدنام ہونا. اور افا ایسے ہی کہتے لوگ اسے بلتے خلوت میں گزارتے تھے عموماً اور گمنامی میں گزارتے، تاکہ رابطہ رہے کس کے درمیان، بندے کے درمیان اور خدا کے درمیان.